میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، بلکہ اپنے بازوؤں میں جکڑا ہوا تھا اور مجھے گھسیٹتی ہوئی اس ہسپتال کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ یہ صرف ہسپتال نہیں تھا، یہ ایک امدادی سینٹر تھا۔ یہاں پہ لوگوں کو مفت راشن بھی دیا جاتا تھا اور لوگوں کا علاج بھی کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے گاؤں کی کوئی بھی جوان لڑکی یہاں پر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جو واقعات سامنے آئے تھے، اس کے بعد تو یہاں پر کوئی غلطی سے بھی نہ آتی، پر میری ماں تو مجھے باقاعدہ گھسیٹتی ہوئی اس طرف لے کر جا رہی تھی اور میں بھی اپنا پورا زور لگا رہی تھی۔ میری عمر زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی مجھے جتنی بھی طاقت تھی میں استعمال کر رہی تھی۔ میں نے آج تک اپنی ماں کے سامنے اف تک نہیں کہا تھا، لیکن آج سوال میری عزت کا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے وہاں پر نہیں جانا، مجھے وہاں نہ لے کے جایا جائے، پر میری ماں نے میری ایک نہ سنی۔ میں حیران تھی کہ مجھے اس دوزخ کی طرف لے جانے والی یہ عورت میری اپنی ماں تھی، کوئی سوتیلی ماں نہ تھی، پر پھر بھی مجھے وہاں لے کر جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور اب تو میرا جوتا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ میرے پاؤں زمین کے ساتھ لگنے لگے اور میرا دوپٹہ بھی پیچھے ہی کہیں گر گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے دروازے کے پاس لا کے زمین پہ پٹخ دیا۔ سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے، ان کو کہنے لگی کہ لے آئی ہوں میں اس کو، اب آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، وعدہ بھی پورا کریں گے، فکر نہیں کریں۔ انہوں نے لفظ پہ زور دیا۔ میں حیران تھی کہ میری ماں کو یہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے میری ماں کے سامنے ایسی چیز رکھ دی کہ میری ماں مجھے وہیں پر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی، پر اس نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ پر جب تھا تو میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میرے پیچھے ایک نہیں بلکہ 7 بڑے بڑے۔ میرا نام ماہی ہے۔ ہم لوگ ایک بہت ہی پسماندہ اور چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں 2 بڑے بڑے شہروں کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا، لیکن اس میں بالکل بھی ترقی نام کی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ دونوں شہر ہی اس کو بھول گئے ہیں۔ ایک طرف سے بھی ہمارا کوئی فائدہ نہ ہوتا اور دوسری طرف سے بھی ہم لوگ بس بیچ میں ہی پھنسے ہوئے تھے۔ ہم لوگ بہت غریب تھے۔ میرے 7 بھائی تھے اور میں سب سے بڑی بہن تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں کو کہا گیا کہ اب تو یہ عورت بیٹیاں ہی پیدا کرے گی، پر شاید میری ماں کی قسمت میں کچھ اور لکھا تھا کہ انہوں نے میرے بعد 7 بیٹے پیدا کر دیے، جس میں سے آخری 4 تو بہت ہی چھوٹے تھے۔ میری عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہ تھی اور چھوٹے بھائی بھی بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ میری ماں کو چھوٹے بھائی بھی بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ میری ماں کو اپنے بیٹوں سے بہت محبت تھی اور مجھ سے نہیں، حالانکہ میں اکلوتی بیٹی تھی اور پہلی اولاد تھی، لیکن ان کو مجھ سے ذرا سی بھی محبت نہ تھی۔ وہ ہر معاملے میں میرے بھائیوں کی ہی سائڈ لیتی اور ہر اچھی چیز ان کو دے دیتی۔ گھر میں اگر غلطی سے گوشت پک جاتا تو وہ گوشت میرے بھائی کھا جاتے اور میں صرف شوربے سے روٹی کھاتی، پر مجھے اپنی زندگی سے پھر بھی کوئی مسئلہ نہ تھا، جب تک کہ ہمارے گاؤں میں کسی اور شہر سے کچھ لوگ نہیں آ گئے۔ انہوں نے یہاں پر ایک امدادی سینٹر بنا دیا، جہاں پر انہوں نے لڑکیوں کو سلائی سکھانے کے لیے کچھ عورتیں رکھیں اور ایک حصہ اس کام کے لیے مختص کر دیا۔ دوسرے حصے میں انہوں نے ایک چھوٹا سا کلینک بنایا کہ لوگ یہاں پر آ کر مفت میں دوائیاں لے سکتے ہیں، اور ایک حصے میں وہ لوگ مفت راشن بھی بانٹا کرتے تھے۔ ہم گاؤں والے بڑے خوش ہو گئے کہ چلو، ہمارے گاؤں کا بھی کسی کو خیال آ گیا، کا امدادی سینٹر بن گیا۔ وہ لوگ مفت میں تو کچھ نہیں دیتے تھے، لیکن بہت ہی کم پیسے لیا کرتے تھے۔ کوئی 20 روپے کی پرچی ہوتی، کوئی 50 روپے کی، تو زیادہ سے زیادہ 100 روپے کی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میں سلائی سیکھ لوں، اور میں بھی سلائی سیکھنا چاہتی تھی، لیکن وقت نہیں مل رہا تھا۔ اس سینٹر کو بنے ہوئے 1 ہی مہینہ ہوا تھا کہ گاؤں میں ایسی خبر اڑی کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ سنا تھا کہ اسلم ارائیں کی بیٹی سینٹر میں گئی تھی، لیکن رات ہو گئی، ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ سارا گاؤں اس کو تلاش کر رہا تھا۔ سینٹر والوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا، وہ تو یہاں سے چلی گئی تھی۔ ہم لوگ یہاں پہ رات کے لیے تھوڑی نہ کسی کو روکتے ہیں، شام تک کلاسز ہوتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ اس نے سلائی سیکھنے کے حوالے سے یہاں پر ایڈمیشن لیا تھا، اب ہمیں کیا پتا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ وہ لوگ تو صاف مکر گئے، لڑکی کو تلاش کرتے رہے پر وہ نہ ملی، اور 2-3 دن تک نہ ملی۔
اس کے بعد مل گئی تو یہ معاملہ بھی ذرا عجیب سا ہو گیا۔ اسلم نے کہا کہ وہ دراصل ناراض تھی، گھر والوں سے اس کی اماں کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی تو وہ خالہ کے گھر چلی گئی تھی، جبکہ میں اس بات پر حیران تھی کہ انہوں نے اس کی خالہ سے نہیں پوچھا، اس کی خالہ بھی تو اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ میں اس لڑکی کو اچھی طرح جانتی تھی۔ خیر یہ معاملہ اسی طرح اٹھا اور پھر اسی طرح دب گیا، لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی کہ جب سے یہ معاملہ ہوا تھا اسلم مرائی کے گھر میں بڑی ریل پیل ہو گئی تھی۔ اس لڑکی نے نئے کپڑے لیے تھے، جوتے لیے تھے اور اسلم نے نئی سائیکل بھی لے لی تھی۔ سنا تھا آج کل ان کے گھر میں روز گوشت پکتا تھا، یعنی ان کے حالات اتنے تو بدل ہی گئے تھے کہ سب کی نظروں میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، میری ماں کو مجھے کوسنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میں سارے گھر کے کام بھی میں ہی کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ اگر میں نے باہر نوکری شروع کر دی تو تیرے گھر کے کام کون کرے گا؟ تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پجامے کون دھوئے گا؟ تو میری ماں نے کہا کہ وہ بھی تو ہی دھوئے گی، لیکن کام بھی کرے گی۔ عورتیں 2-3 کام بھی کرتی ہیں، مر نہیں جاتی، اور تو نے اور کرنا ہی کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں اماں، میری عمر کی لڑکیوں کی تو شادیاں ہو رہی ہیں، آپ میری شادی نہیں کروائیں گی؟ تو میری ماں نے کہا کہ تیرے سے شادی کون کرے گا، اور میرے پاس تیری شادی کروانے کے لیے ابھی پیسے نہیں ہیں۔ ابھی تو اپنے بھائیوں کا خیال کر، ان کی خدمت کر، یہ تیرے بھائی ہیں، یہ بڑے ہو جائیں گے تو مل جل کر تیری شادی کروا دیں گے۔ میں حیران تھی کہ جب تک یہ بڑے ہوں گے تب تک تو میرے منہ میں دانت بھی نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میری ماں میری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی اور مجھے ساری زندگی میرے بھائیوں کی نوکرانی بنا کے رکھنا چاہتی تھی۔ میں پورا دن ان کے کام کرتی تھی۔ ان میں سے 3 ایسے تھے جو اسکول بھی جاتے تھے۔ صبح صبح اٹھتی تھی، ان کے لیے ناشتہ بناتی، ان کو وردی استری کر کے دیتی، ان کو اسکول چھوڑ کے آتی، پھر گھر آتی، پھر باقی ان کو کھانا کھلاتی، نہلاتی دھلاتی، گھر کے کام کرتی، کھانا بناتی۔ میری ماں تو بستر پہ پڑی رہتی تھی۔ میرے بابا 4 مہینے بعد 15 دن کے لیے آتے تھے۔ ان کا کام ہی ایسا تھا، لیکن وہ بھی سارے پیسے دے کر نہیں جاتے تھے۔ ان کو دوستی یاری رکھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کے پاس تھوڑے سے پیسے آتے تو وہ پہاڑوں پہ نکل جاتے اور اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی کر کے واپس آ جاتے تھے۔ گھر میں زیادہ پیسے نہیں دیتے تھے، اس لیے میری ماں بھی میرے پیچھے پڑی تھی۔ ایک دن تو میری ماں بھی اس سینٹر میں چلی گئی اور وہاں پر جا کر بات کر لی اور کہا کہ اس کو کوئی کام دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ پر سلائی سکھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن اگلے ہفتے یہاں پر مفت راشن بانٹا جائے گا، آپ آ جائیے گا، آپ کو بھی دے دیں گے۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ اگلے ہفتے یعنی 17 تاریخ کو مفت راشن بانٹا جائے گا، یاد سے چلی جانا اور راشن لے کر آ جانا۔ آج کل تو ایک چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اگر وہ 2-4 چیزیں بھی دے دیں تو ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ میں گھر کا سامان لینے کے لیے دکان پر گئی تو وہاں پر مجھے میری سہیلی مل گئی۔ اس گاؤں میں میری کافی ساری سہیلیاں تھیں۔ سہیلی کیا، بس سب سے ہی سلام دعا تھی۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ تجھے پتہ ہے کہ نازو بھی غائب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا وہ بھی غائب ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، وہ وہاں پہ علاج کروانے کے لیے گئی تھی۔ سنا ہے رات کو اس کی طبیعت خراب تھی تو اس کی ماں اسے سینٹر میں لے گئی، 20 روپے کی پرچی کٹوائی اور ڈاکٹر صاحبہ سے اس کی ماں اسے سینٹر میں لے گئی، 20 روپے کی پرچی کٹوائی اور ڈاکٹر صاحبہ سے اس کے لیے دوائی لی۔ اس کے بعد سے وہ لڑکی نہیں ملی۔ میں نے کہا کہ اور اس کی ماں وہ کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں کہتی، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ماموں کے ہاں بھیج دیا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن نازو کا تو کوئی ماموں ہی نہیں ہے۔ اس لڑکی نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور کہا یہی تو بات ہے، اس کا تو کوئی ماموں ہے ہی نہیں۔ نازیہ نام کی یہ لڑکی جسے ہم پیار سے نازو کہتے تھے، ہماری دوست تھی، ہم اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے گھر میں آنا جانا بھی تھا، بچپن ایک ساتھ گزرا تھا۔ اس کا کوئی ماموں نہیں تھا۔ اس کی ماں پھر سارے گاؤں والوں سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ اور وہ لڑکی کہاں تھی؟ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ اگر کوئی لڑکی غائب ہو جاتی ہے وہ بھی گاؤں میں تو بات کا پتنگڑ بن جاتا ہے، اور اس کے گھر والے تو سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ نہ
اس لڑکی نے کہا کہ ہنسی خوشی نہیں پھر رہی، خوشی سے بھی کچھ زیادہ ہی ہے۔ نئے نئے سوٹ پہن کے پھر رہی ہے، اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایک لڑکی غائب ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ لڑکی مل گئی تھی اور اس کے گھر والوں کے پاس بہت پیسے آ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ ارائیں کی بات کر رہی ہو نا؟ میں نے کہا کہ ہاں، ارائیں خاندان کی بات کر رہی ہوں۔ کوئی نہ کوئی معاملہ الٹا سیدھا ضرور تھا۔ وہ سینٹر والے کیا کر رہے تھے؟ لڑکیاں غائب ہوتی تھیں اور پھر اس کے بعد لڑکیوں کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ تھوڑے دن بعد نازو بھی واپس آ گئی، لیکن اس کی حالت کچھ عجیب سی تھی۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کے اوپر کسی بھوت کا سایہ ہو گیا ہے، آسیب آ گیا ہے، اس کے اوپر عجیب طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ ایک دن تو اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارے گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ جوان جہان لڑکی اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کیوں کرے گی؟ ظاہر ہے اس کے اوپر آسیب ہی آیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ میں نازو سے ملنے جاتی ہوں، لیکن مجھے گھر کے کام ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر میں اس کے گھر چلی گئی، پر اس کی ماں نے مجھے اس سے ملنے نہ دیا۔ اس نے کہا کہ وہ سو رہی ہے، جبکہ مجھے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ میں واپس آ گئی اور ایک ہفتے بعد نازو کی ماں میرے گھر آئی۔ وہ میری ماں کی بھی دوست تھی۔ وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے کوئی بات کر رہی تھیں۔ میں نے ان کی بات سننے کی بہت کوشش کی، لیکن میری ماں نے مجھے وہاں پھٹکنے ہی نہ دیا۔ میں جب چائے رکھنے گئی تو وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ میں جب دوبارہ سے پانی کا گلاس پکڑانے گئی، پھر سے وہ لوگ خاموش ہو گئیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو وہ کسی اور کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ شاید نازو کے معاملے پر ہی کوئی بات ہو رہی تھی۔ میں بھی جاننا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کہاں گئی تھی، کیونکہ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ جہاں بھی گئی تھی اپنی ماں کی مرضی کے ساتھ ہی گئی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ میں نے دوبارہ سے نازو سے ملنے کی کوشش کی تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر چلی گئی ہے، یعنی وہ پھر سے غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ مجھے سلائی سکھائیں گی، پھر آپ نے سینٹر والوں سے بات کی؟ تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، سلائی سیکھ کے کیا کرنا ہے، وہ بڑا لمبا سسٹم ہے۔ وہ پہلے تمہیں سلائی سکھائیں گے، پھر اس کے بعد تم کپڑے سینا سیکھو گی۔ پتہ نہیں تم میں عقل آتی بھی ہے یا نہیں، تمہارا ہاتھ چلتا بھی ہے یا نہیں۔ ہمیں نہیں سلائی سیکھنی، بس تم 17 تاریخ کو جا کر وہاں سے راشن لے آنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابھی 17 تاریخ میں 3 دن تھے جب مجھے ایک اور لڑکی کے بارے میں پتہ چلا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ بھی وہیں ہی گئی تھی، لیکن جب واپس آئی تو اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس نے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا، اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد اسے شہر لے گئے اور اب وہ ہسپتال میں پڑی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس سینٹر میں ضرور کچھ ایسا ہو رہا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں وہاں پہ بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب 16 تاریخ کی رات ہوئی تو میری ماں نے کہا کہ صبح صبح چلی جانا، جب راشن بانٹا جاتا ہے تو بہت لمبی لائن لگ جاتی ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے اس گاؤں میں سارے بھوکے ننگے ہی رہتے ہیں، دیر ہو جائے گی تو پھر گھر کے کام کون کرے گا، واپس آ کے کھانا بھی پکانا ہے۔ میں نے امی کو کہہ دیا کہ میں وہاں پر نہیں جاؤں گی۔ میری ماں نے کہا کہ کیوں نہیں جائے گی؟ میں نے کہا کہ وہاں پہ کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے، تو میری ماں کی شکل عجیب سی ہو گئی۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہو رہا وہاں پہ، ایسے ہی باتیں ہیں، جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے لوگ اسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تجھے وہاں پر جانا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا کہ کیوں جانا پڑے گا؟ اگر راشن ہی لینا ہے نا تو آپ نعیم کو بھیج دے۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں بات کی، وہ میرے سے 2 سال ہی چھوٹا تھا، اچھا بھلا جوان تھا۔ میں نے کہا کہ اس کو بھیج دیں، وہ لے آئے گا، ویسے بھی ایسے کاموں کے لیے لڑکوں کو ہی جانا چاہیے۔ میری ماں نے کہا کہ وہاں پہ لڑکوں کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوتا، تو تجھے ہی جانا پڑے گا۔ مجھے میری ماں کی اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن مجھے شک پڑ گیا۔ کیا مطلب تھا ان کا کہ لڑکوں کے حوالے سے وہاں کوئی کام نہیں ہوتا؟ کیوں لڑکا جا کے وہاں سے راشن نہیں دے سکتا تھا؟ گاؤں میں مرد بھی تو رہتے تھے، اور اس طرح کے کام تو مردوں کو ہی کرنے چاہیے۔ راشن کا وزن ہوتا ہے، میں کیسے اٹھا کے اتنی دور سے لے کر آتی؟ میری ماں نے کہا کہ تو جائے گی،
اس لیے ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صبح تجھے خود لے کر جاؤں گی، تو ایسے نہیں مانے گی۔ میری ماں نے تو مجھے دھمکی دینے والے انداز میں کہا اور صبح صبح مجھے جگا بھی دیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ میں صاف ستھرے کپڑے پہن لوں اور نہا بھی لوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں صاف ستھرے کپڑے پہن لوں اور نہا بھی لوں۔ انہوں نے زبردستی مجھے باتھ روم میں بھیجا اور کہا کہ نہا لو، اور میرا سب سے اچھا جوڑا نکال کے رکھا، میرے بال بھی بنائے اور میرے ہونٹوں پہ لپسٹک بھی لگانے لگی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ یہ میرا ایک ہی اچھا جوڑا تھا جو مجھے میری ایک سہیلی نے دیا تھا، کیونکہ وہ موٹی ہو گئی تھی تو اس کو پورا نہ رہا تھا، اور میری ماں مجھے کبھی تیار نہیں ہونے دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ اگر تو تیار ہو کر باہر جائے گی تیرے پہ کوئی جن عاشق ہو جائے گا، تو میرے بھی کام سے جائے گی۔ اور پاگل ہوت نے مجھے خود ہی کہا کہ میں یہ جوڑا پہنوں۔ اس نے میرے بالوں میں اپنا پراندہ پہنایا، وہ مجھے اپنا پراندہ کبھی بھی نہ دیتی تھی۔ میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایسا منظر دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ میری ماں نے جس پرس میں سے میرے کانوں میں پہننے کے لیے بالیاں نکالی تھیں، اس پرس میں بہت سارے پیسے پڑے تھے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ میری ماں نے کہا کہ چپ کر جا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ہاتھ پکڑ کے سینٹر کی طرف لے جانے لگی۔ پہلے تو میں انکار کر رہی تھی، پھر میں نے رونا شروع کر دیا، پھر میں نے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیا کہ مجھے نہیں جانا، مجھے بالکل بھی نہیں جانا۔ میں نے اپنے قدموں سے زور لگانا شروع کر دیا کہ میں اس عورت کے ساتھ نہ جاؤں بلکہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میرا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا بلکہ اپنے بازوؤں میں جکڑا ہوا تھا اور مجھے گھسیٹتی ہوئی اس ہسپتال کی طرف لے جا رہی تھی۔ یہ صرف ہسپتال نہ تھا، یہ ایک امدادی سینٹر تھا۔ یہاں پہ لوگوں کو مفت راشن بھی دیا جاتا تھا اور لوگوں کا علاج بھی کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے گاؤں کی کوئی بھی جوان لڑکی یہاں پر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جو واقعات سامنے آئے تھے اس کے بعد تو یہاں پر کوئی غلطی سے بھی نہ آتی۔ پر میری ماں تو مجھے باقاعدہ گھسیٹتی ہوئی اس طرف لے کر جا رہی تھی اور میں بھی اپنا پورا زور لگا رہی تھی۔ میری عمر زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی مجھے جتنی بھی طاقت تھی میں استعمال کر رہی تھی۔ میں نے آج تک اپنی اماں کے سامنے اف تک نہ کیا تھا، لیکن آج سوال میری عزت کا تھا۔ ساری بات بالکل واضح تھی۔ جو بھی لڑکیاں وہاں گئی ہوئی تھیں ان کے ماں باپ کے پاس بہت سارے پیسے آ گئے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ اپنی بیٹیوں کے کھو جانے کے باوجود بھی ان کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی، بلکہ بعد میں وہ پردے ڈال رہے تھے۔ اور میری ماں کے پاس بھی اچانک سے بہت سے پیسے آ گئے اور اب وہ مجھے بھی لے کر جا رہی تھی۔ اگر آج وہاں پر راشن ملنے والا تھا تو پھر راستے پر لوگ کیوں نہیں تھے؟ گاؤں میں زیادہ تر لوگوں کے پاس کوئی سواری نہ تھی، وہ پیدل ہی ادھر ادھر جایا کرتے تھے۔ یوں اگر راشن مل رہا ہوتا تو سب لوگ وہیں پر جا رہے ہوتے، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، بس میری ماں ہی مجھے لے کر جا رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ آس پاس سے کوئی آدمی بھی نہ گزر رہا تھا، ورنہ گاؤں کے لوگ تو ایک دوسرے کے معاملات میں بولتے ہیں، پوچھ ہی لیتے ہیں کہ بچی کیوں رو رہی ہے، اس کو کہاں لے کر جا رہی ہو۔ اگر میرے پاس سے کوئی بوڑھا، کوئی لڑکا، کوئی بھی گزرتا میں ضرور اس سے مدد مانگتی، لیکن صبح کا وقت تھا، کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے کہا جائے اور میری ماں نے میری ایک نہ سنی۔ میں حیران تھی کہ مجھے اس دوزخ کی طرف لے جانے والی یہ عورت میری اپنی ماں تھی، کوئی سوتیلی ماں نہ تھی، اور پھر بھی مجھے وہاں لے کر جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور اب تو میرا جوتا بھی ٹوٹ گیا، میرے پاؤں زمین کے ساتھ لگنے لگے اور میرا دوپٹہ بھی پیچھے ہی کہیں گر گیا تھا۔ عورت کا دوپٹہ تو اس کی عزت ہوتی ہے، میری عزت تو راستے میں کہیں گر گئی تھی۔ میری ماں کو تو اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی، وہ بس مجھے کسی بھی طرح وہاں لے کر جانا چاہتی تھی۔ ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نکل گیا کہ تو کیوں میری خوشیوں کی دشمن ہو گئی ہے، تجھے میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ بس اسی طرح کرتے کرتے وہ سینٹر آ گیا اور میری روح ابھی سے ہی فنا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہم لوگ اندر جانے لگے۔ میری ماں نے مجھے دروازے کے پاس لا کے زمین پہ پٹخ دیا۔ سامنے کچھ لوگ بیٹھے لگے،
میری ماں نے مجھے دروازے کے پاس لا کے زمین پہ پٹخ دیا۔ سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کاؤنٹر پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اس پہ زیادہ تر مرد تھے اور ایک عورت تھی۔ انہوں نے جو مجھے دیکھا تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، جیسے سمجھ گئے ہوں کہ شکار آ گیا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ لے آئی ہوں میں اس کو، آپ لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا آپ لوگوں نے پورا کیا، میں نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا، مجھے باقی کے پیسے دے دیں۔ انہوں نے بھی یہ بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو ایسے نکل رہے تھے کہ جیسے سارے جہان کے آنسو میری ہی آنکھوں میں آ گئے۔ میری ماں کون سے پیسوں کی بات کر رہی تھی؟ مجھے یہاں پر جانوروں کی طرح لا کر پھینک دیا تھا اور اب ان لوگوں سے باقی کے پیسے مانگ رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ میرا شک بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے میری ماں کو باقی کے پیسے دے دیے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کمرے میں ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ تمہارے گاؤں کی عورتیں اور مرد بڑے ہی عجیب ہیں، اتنے زیادہ بھوکے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں کہ اپنی ہی بیٹیوں کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ہم یہاں سے ان کی مرضی سے ان کی بیٹیوں کو لے جاتے ہیں اور 3-4 دن بعد واپس کر دیتے ہیں اور بدلے میں بہت سارے پیسے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا کرواتے ہو لڑکی سے؟ یہ سوال کرتے ہوئے میری روح کانپ گئی تھی۔ اس نے ایسی بات کہی کہ میں زمین پر ایسے بیٹھی جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میری ماں نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا تھا؟ جب میری ماں ان سے پیسے لے رہی تھی تو میں نے دور سے میری ماں کو دیکھا اور کہا کہ کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو۔ اس نے کہا کہ صرف تیری ماں نہیں ہوں، میرے ساتھ بیٹے بھی ہیں اور میں ان کو اچھا کھلانا پلانا چاہتی ہوں۔ تجھے یہ لوگ 3-4 دن بعد واپس کر دیں گے، کھا نہیں جائیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے پیسے گنتی ہوئی نکل گئی اور میں حیران رہ گئی کہ کیا ایک عورت بیٹوں کے لیے اپنی بیٹی کو اس طرح سے قربان کر سکتی ہے؟ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا، مجھے بچانے والا کوئی نہ تھا، مجھے اپنے لیے خود ہی لڑنا تھا۔ میرے سر پہ آن پڑی تھی اور کہتے ہیں کہ جب آپ کے سر پہ آ پڑتی ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی کچھ کرنا تھا۔ جو بھی لڑکیاں غائب ہوئی تھیں 3-4 دن بعد واپس آ گئی تھیں، لیکن اس کے بعد وہ پہلے جیسی نہ رہی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی تھیں، خودکشی کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا تھا اور جو میرے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ عورت مجھے کمرے میں بٹھا کے چلی گئی۔ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد گاڑی آئے گی، پھر تمہیں یہاں سے لے جائے گی۔ زیادہ مذمت کرو گی تو زیادہ تکلیف اٹھاؤ گی۔ اگر چپ چاپ ہماری بات مانو تو تکلیف اٹھاؤ گی۔ اگر چپ چاپ ہماری بات مانو گی تو سب جلدی ختم ہو جائے گا۔ 3-4 دن کے بعد تمہیں واپس چھوڑ جائیں گے اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، یہاں پر کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے آس پاس دیکھنا شروع کر دیا تھا اور سائڈ پہ ایک ماچس بھی پڑی تھی۔ شاید یہاں پر یہ لوگ جلد ہی کھانا پکانے کا انتظام بھی کرنے والے تھے، اسی لیے چیزیں لا کے رکھی تھی۔ کیونکہ یہ گاؤں تھا تو یہاں پر گیس نہیں تھی، لکڑی استعمال کرنی پڑتی تھی۔ بس میرے دماغ میں پھر اور کیا آنا تھا۔ میں نے مٹی کا تیل آس پاس پھینک کر اس کو آگ لگا دی، لیکن دروازے کے پاس نہیں پھینکا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سینٹر کو آگ لگ گئی تو انہوں نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی دروازہ کھولا میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بہادری نہیں کی تھی، لیکن آج میرے اندر بہادری آ گئی۔ میں اتنی اسپیڈ سے بھاگی کہ میں نے واپس پلٹ کر ہی نہ دیکھا۔ سینٹر کی آگ پھیلتی ہی گئی۔ یہاں پر آگ بجھانے والا کوئی نہ تھا، ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ آگ بجھتی۔ گاؤں والوں نے ہی مدد کرنی تھی اور یہ سینٹر گاؤں سے ذرا دور بنا ہوا تھا۔ شاید وہ لوگ بھی اپنی جان بچا کر بھاگ گئے ہوں گے، لیکن سینٹر کی عمارت پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گئی۔ میں واپس آ گئی تو میری ماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے سارے گاؤں کو اکٹھا کر لیا اور سارے گاؤں کو چیخ چیخ کر بتایا کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا اور میری ماں نے کیا کیا، نازو کی ماں نے کیا کیا اور سلمیٰ کے ماں باپ نے کیا کیا۔ سارے گاؤں والوں کو یہ بات پتہ چل گئی۔ وہ ہمارے لیے کچھ کر تو نہیں سکتے تھے، لیکن جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ان کی بہت رسوائی ہوئی۔ سارے گاؤں والوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دو، یہ اس گاؤں میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میں واپس اپنی ماں کے پاس نہیں گئی،
میرے دور کی کرتی تھی۔ میں ان کے گھر چلی گئی اور وہاں جا کر اپنے بابا کو فون کیا اور بابا کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ جب میرے بابا کو یہ بات پتہ چلی تو میرے بابا نے بہت واویلا کیا۔ وہ تو میری ماں کو طلاق دینا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان کو منع کیا کیونکہ وہ پھر بھی میری ماں تھی۔ لیکن میں اس کے بعد اپنی ماں کے پاس کبھی نہ گئی۔ جہاں میرے بابا کام کرتے تھے وہیں پر بابا کے ساتھ ہی رہنے لگی، کیونکہ وہاں پر بابا کو رہنے کی جگہ ملی ہوئی تھی۔ پھر ادھر سے ہی بابا نے میری شادی ایک شریف آدمی کے ساتھ کروا دی، اور اب میرا اپنا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کے پاس ہوں۔ اگر میں تھوڑی سی بہادری نہ کرتی تو جانے کیا ہو جاتا۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ کیا غربت انسان کو اس مقام تک لے آتی ہے کہ جس طرح کی حرکتیں کرنے کا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ نازو کے بھی 3-4 بھائی تھے اور بڑی بہن کی شادی تھی، اور جب وہ غائب ہوئی اس کے بعد اس کی بڑی بہن کی شادی ہو گئی۔ سلمیٰ کے گھر کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، چھت گری ہوئی تھی۔ جب وہ غائب ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر کی دیواریں ٹھیک کروا لی تھی، اور میری ماں نے بھی مجھے اپنے بیٹوں کے لیے قربان کیا تھا۔ کیا ضرورت تھی؟ ذمہ داریاں اور پیٹ کی بھوک انسان